خود کے دل سے جو دعا نکلے گی نا تو وہ آخری ہوگی، وہ دل کے تڑپ کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نکلے گی۔ اپنے باپ کے لیے بیٹا ہی اچھی دعا کرتا ہے، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی اچھی دعا نہیں کرتا ہے، بیٹا ہی اپنے باپ کے لیے سب سے بہترین دعا کرے گا۔ اسی لیے تو نماز جنازہ میں سب سے پہلا حق بیٹوں کا ہے۔ باپ مر گیا تو بیٹے، کیونکہ بیٹا جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نماز پڑھائے گا وہ محلے کا امام اور مفتی نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن بیٹے کو بیچارے کو نماز جنازہ آتی ہی نہیں، دعا ہی یاد نہیں ہے۔ کئی بیٹے تو، میں جہاں پر اس سے پہلے تھا وہاں پر باپ کا انتقال ہوا، 6 بیٹے ہیں، میں اپنی آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں، دیکھی ہوئی بات، 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 ناپاک ہیں، نماز جنازہ میں شریک نہیں ہے۔ میں خود ان سے کہا کہ بھئی چلو نماز جنازہ، اور مولانا طہارت نہیں ہے۔ اتنا افسوس ہوا، 6 بیٹے اور نماز پڑھا رہے امام۔ شرم آنی چاہیے کہ تم نے، جس باپ نے اتنی قربانیاں دی ہے، تم اس باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ لعنت ہے ایسی جوانی پر، لعنت ہے ایسی اولاد پر۔ تو فرمایا کہ مشرک یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کیوں تم نے کریڈٹ کسی اور کو دیا؟ کتنا برا لگتا ہے جب میں اپنا خود کا گھر چلاتا ہوں، مثال کے طور پر گھر کا کرانہ بھرتا ہوں، سبزی ترکاری بھرتا ہوں اور بیٹیوں کی شادی کر رہا ہوں، اور جب کوئی پوچھے کہ بھئی یہ اتنا اچھا گھر کس نے بنایا، بیٹیوں کی شادی کس نے کی ہے، کوئی اگر یہ کہیں، ہمارا بیٹا خود کا یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارے چاچا نے سب کیا، تو کتنا برا لگتا ہے۔ فوراً ہم بولتے ہیں کہ بھئی یہ سب میں نے کیا۔ باپ کا نام بھول گیا، باپ نے تجھے بڑا کیا، باپ نے شادی کی، باپ نے گھر بنایا۔ ہم اتنا سا کریڈٹ، اپنے گھر کا کریڈٹ کسی اپنے سگے بھائی کو کوئی بیٹا دے رہا ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو اتنے بڑے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا اور کریڈٹ تم ایک بھگوان کو دے رہے ہو، ایک پتھر کے بنے ہوئے کو دے رہے ہو۔ یعنی ایسے کو کریڈٹ دیتے جو ٹکر کا ہوتا، کم سے کم بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک دم بے جان کو کریڈٹ تم نے دے دیا اللہ کے سامنے لا کر، اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، وہ مکڑی کا جالا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان بھگوانوں کی اور خداؤں کی، جھوٹے۔ تو بالکل فرمایا دوسرا، تکبر کرنے والا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر تکبر، کوئی بھی تکبر ہو سکتا ہے۔ دیکھو کوئی نیک انسان ہے تو اسے نیکی کا تکبر ہوگا، کوئی عالم ہے تو علم کا بھی تکبر ہوگا، کوئی خطیب ہے خطاب کا بھی تکبر ہوگا، کوئی نمازی ہے نماز کا بھی تکبر ہوگا، کوئی حاجی ہے حج کا بھی تکبر ہوگا، کوئی جوان ہے جوانی کا بھی تکبر ہوگا، کوئی طاقتور ہے طاقت کا بھی تکبر ہوگا۔ تکبر کی بہت ساری کیٹیگریز ہے، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب کسی بھی طرح کا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی بھی طرح کا تکبر۔ فخر اور تکبر میں بہت کم فرق ہے۔ فخر کر سکتے ہیں، بھئی میرا بیٹا حافظ بن گیا، میرا بیٹا عالم بن گیا، میرا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے، یہ فخر ہے۔ مجھے فخر ہے ایسی اولاد پر کہ جو بڑھاپے کا سہارا بنی ہے، مجھے فخر ہے کہ ہماری مسجد اچھی بن گئی ہے، یہ فخر، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تکبر میں بدل گیا کہ میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہذا ایک ہے متکبر اور مشرک، یہ داخل نہیں ہو سکے گے۔